قاری صاحب یہ تو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کس کس کو عبادت کا حکم دیا ہے؟ آدمیوں اور جنوں کو عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. انہی دونوں کو مکلف کہتے ہیں. ٹھیک. فرشتے اور دنیا کے باقی جاندار عبادت کے مکلف نہیں. قاری صاحب یہ جن کون ہیں؟ جن بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا ہوئی ہے. جنوں کے جسم ایسے لطیف ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن جب وہ کسی آدمی یا جانور کی شکل میں ہو جاتے ہیں تو نظر آنے لگتے ہیں. ٹھیک. اپنی شکل بدلنے اور آدمیوں اور جانوروں کی صورت میں ہو جانے کی اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دی. اچھا. ان میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی، نیز ان کی اولاد بھی ہوتی ہے. ٹھیک. یہ فرمائیے کہ عبادت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ عبادت کے بہت سے طریقے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، قربانی کرنا، اعتکاف کرنا، جی. مخلوق کو نیک باتوں کی ہدایت کرنا، بری باتوں سے روکنا، ماں باپ اور استادوں اور بزرگوں کی عزت اور ادب کرنا، مسجدیں بنانا، مدرسہ یعنی دینی مدارس سے مراد ہے جاری کرنا، جی. علم دین پڑھنے والوں کی امداد کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے لڑنا یعنی جہاد کرنا، غریبوں کی حاجت روائی کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، اور ان کے علاوہ تمام ایسے کام جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی کے موافق ہوں سب عبادت میں داخل ہیں. ٹھیک. اور انہی کاموں کو اعمال صالحہ کہتے ہیں. جی. اب یہ فرمائیے کہ معصیت کے کیا معنی ہیں؟ معصیت کے معنی نافرمانی کرنا ہے. اچھا. یعنی حکم نہ ماننا. ٹھیک. جس کام میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی ہوتی ہو اسے معصیت اور گناہ کہتے ہیں. گناہ کرنا بہت بری بات ہے. اللہ تعالیٰ کا غضب اور ناراضی اور عذاب گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کفر و شرک ہے. اچھا. کافر اور مشرک ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. کافر اور مشرک کی شفاعت بھی کوئی نہیں کرے گا. صحیح. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شرک کو میں کبھی نہیں بخشوں گا. اللہ اللہ. قاری صاحب اس بات کی وضاحت فرمائیے کہ کفر اور شرک کسے کہتے ہیں؟ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک بات کو بھی نہ ماننا کفر ہے. مثلا کوئی اللہ تعالیٰ کو نہ مانے یا اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرے، جی. یا 2-3 خدا مانے، یا فرشتوں کا انکار کرے، یا اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے کسی کتاب کا انکار کرے، جی. یا کسی پیغمبر کو نہ مانے، یا تقدیر سے منکر ہو، یا قیامت کے دن کو نہ مانے، جی. یا اللہ تعالیٰ کے قطعی احکام میں سے کسی حکم کا انکار کرے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کسی خبر کو جھوٹی سمجھے، تو ان تمام صورتوں میں کافر ہو جائے گا. ٹھیک. اور شرک اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرے. ہو. اب یہ فرمائیے کہ کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کفر اور شرک کے بعد بدعت بڑا گناہ ہے. قاری صاحب بدعت کیا ہے؟ بدعت ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کی اصل شریعت سے ثابت نہ ہو، یعنی قرآن مجید اور احادیث شریفہ میں اس کا ثبوت نہ ملے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین نیز تبع تابعین رحمۃ اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں اس کا وجود نہ ہو اور اسے دین کا کام سمجھ کر کیا یا چھوڑا جائے. بدعت بہت بری چیز ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو مردود فرمایا ہے. اچھا.
اور جو شخص بدعت نکالے اس کو دین کا ڈھانے والا بتایا ہے، ٹھیک، اور فرمایا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ اللہ۔ اب قاری صاحب یہ فرمائیے کہ بدعت کن کاموں کو کہتے ہیں؟ لوگوں نے ہزاروں بدعتیں نکالی ہیں، چند بدعتیں میں عرض کی دیتا ہوں۔ جی، مثلا پختہ قبریں بنانا، ٹھیک، قبروں پر گنبد بنانا، دھوم دھام سے عرس کرنا، قبروں پر چراغ جلانا، قبروں پر چادریں اور غلاف ڈالنا، میت کے مکان پر کھانے کے لیے جمع ہونا، شادی میں صحرا باندھنا، بدی پہنانا، اور ہر جائز یا مستحب کام میں ایسی شرطیں لگانا جن کا شریعت سے ثبوت نہ ہو، بدعت کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب یہ فرمائیے کہ کفر، شرک اور بدعت کے علاوہ کیا کیا ایسے کام ہیں جن کو ہم گناہ کہہ سکتے ہیں؟ کفر، شرک اور بدعت کے علاوہ بھی اور بہت سے گناہ ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، باوجود مال اور طاقت ہونے کے حج نہ کرنا، ٹھیک، شراب پینا یعنی نشہ کرنا، جی، تمام نشے اس میں آ گئے، چوری کرنا، زنا کرنا، غیبت کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جی، کسی کو ناحق مارنا، ستانا، چغلی کھانا، دھوکہ دینا، ماں باپ یا استاد کی نافرمانی کرنا، جی، اپنے گھروں اور کمروں میں تصویریں لگانا، امانت میں خیانت کرنا، لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا، جوا کھیلنا، گالی دینا، ناچ دیکھنا، سود لینا اور دینا، نیز سود کی لکھت پڑھت کرنا یا اس میں گواہ ہونا، اچھا، علاوہ اس کے داڑھی منانا، ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہننا، فضول خرچی کرنا، کھیل تماشوں، ناٹکوں، تھیٹروں اور سینماؤں وغیرہ میں جانا۔ ٹھیک۔ اب یہ فرمائیے کہ گناہ کرنے والا آدمی مسلمان رہتا ہے یا نہیں؟ جو کوئی ایسا گناہ کرے جس میں کفر یا شرک پایا جاتا ہو وہ مسلمان نہیں رہتا، اچھا، بلکہ کافر اور مشرک ہو جاتا ہے، ٹھیک، اور جو کوئی بدعت کا کام کرے تو وہ مسلمان تو رہتا ہے لیکن اس کا اسلام اور ایمان بہت ناقص ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو مبتدع اور بدعتی کہتے ہیں، اور جو کوئی کفر و شرک اور بدعت کے علاوہ کوئی کبیرہ گناہ کرے جی، وہ بھی مسلمان تو ہے لیکن ناقص مسلمان ہے، ٹھیک، اسے فاسق و فاجر کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ یہ فرمائیے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو عذاب سے بچنے کی کیا صورت ہوگی؟ توبہ کر لینے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ اسے کہتے ہیں کہ اپنے گناہ پر شرمندہ اور پشیمان ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر اور گر گڑا کر توبہ کرے کہ اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے، اور دل میں عہد کرے یعنی پختہ طور پر سوچ لے کہ اب کبھی گناہ نہ کروں گا۔ یاد رکھیے کہ صرف زبان سے توبہ کر لینا اصلی توبہ نہیں ہے۔ ٹھیک۔ یہ فرمائیں کیا توبہ کر لینے سے ہر قسم کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ جو گناہ ایسے ہیں کہ کسی بندے کا ان میں تعلق نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ نافرمانی کرنے کی وجہ سے سزا دے، ایسے تمام گناہ توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ کفر اور شرک کا گناہ بھی سچی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، لیکن جو گناہ ایسے ہیں کہ ان میں کسی بندے کا تعلق ہے، جی، مثلا کسی یتیم کا مال کھا لیا یا کسی پر تہمت لگائی جی، یا ظلم کیا، ایسے گناہوں کو حقوق العباد کہتے ہیں، ٹھیک، یعنی بندوں کے حقوق،
یہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے، اچھا، بلکہ ان کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس شخص کا حق ادا کریے یا اس سے معاف کرائیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ کیجیے، جب معافی کی امید ہو سکتی ہے۔ ٹھیک۔ قاری صاحب یہ فرمائیے کہ توبہ کس وقت قبول ہوتی ہے؟ جب انسان مرنے لگے اور عذاب کے فرشتے اس کے سامنے آ جائیں اور حلق میں دم آ جائے، یعنی وقت آخر ہو جائے، جی جی، اس وقت کی توبہ قبول نہیں، اور اس حالت سے پہلے پہلے ہر وقت کی توبہ قبول ہے۔ ٹھیک۔ قاری صاحب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی گناہ گار آدمی بغیر توبہ کیے مر جائے تو وہ جنت میں جائے گا یا نہیں؟ ہاں، سوائے کافر اور مشرک کے باقی تمام گناہ گار اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت میں جائیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر و شرک کے علاوہ باقی گناہوں کو بغیر سزا دیے کسی کی شفاعت سے یا بغیر شفاعت بخش دے۔ ٹھیک۔ اب یہ فرمائیے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے عزیز و اقارب، رشتہ دار اور دوست وغیرہ بھی کچھ اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، میت کو عبادت بدنی اور مالی کا ثواب پہنچتا ہے، یعنی زندہ لوگ اگر کوئی نیک کام کریں، مثلا قرآن شریف یا درود شریف وغیرہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ یا خیرات دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، تو ان کاموں کا ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اتنا بھی اختیار دیا ہے کہ اگر یہ کام کرنے والے اپنا ثواب کسی میت کو پہنچانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس میت کو وہ ثواب پہنچا دیتا ہے۔ ٹھیک۔ ایسے ثواب پہنچانے کے لیے کسی خاص چیز یا خاص وقت یا خاص صورت کی اپنی طرف سے تخصیص نہ کرنی چاہیے، اچھا، بلکہ جو چیز جس وقت میسر ہو اسے اللہ تعالیٰ کے واسطے کسی مستحق کو دے کر اس کا ثواب بخش دینا چاہیے۔ رسم کی پابندی یا دکھاوے اور نام اور شہرت کے لیے بڑی بڑی دعوتیں کرنا یا اپنی طاقت سے زیادہ قرض لے کر رسم پوری کرنا بہت برا ہے۔ ٹھیک۔ قاری صاحب اب یہ فرمائیے کہ روزہ کسے کہتے ہیں؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ کھانے پینے اور نفسانی خواہش پوری کرنے کو چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے۔ روزے کو صوم اور سیام جی، اور روزہ کھولنے کو افطار کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب یہ فرمائیے کہ روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ روزے کی 8 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرض معین، نمبر 2 فرض غیر معین، نمبر 3 واجب معین، نمبر 4 واجب غیر معین، نمبر 5 سنت، نمبر 6 نفل، نمبر 7 مکروہ اور نمبر 8 حرام۔ بہتر۔ یہ فرمائیے کہ فرض معین کون سے روزے ہیں؟ سال بھر میں 1 مہینہ یعنی رمضان شریف کے روزے فرض معین ہیں۔ یہ فرمائیے کہ فرض غیر معین کون سے روزے ہیں؟ اگر کسی عذر کی وجہ سے یا بلا عذر رمضان شریف کے روزے چھوٹ جائیں تو ان کی قضا کے روزے فرض غیر معین ہیں۔ ٹھیک۔ یہ واجب معین کون سے روزے ہیں؟ نظر معین یعنی کسی خاص دن یا خاص تاریخوں کے روزے رکھنے کی منت ماننے سے اس دن یا ان تاریخوں کے روزے واجب ہو جاتے ہیں۔ جیسے کسی نے منت مانی کہ اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا جی، تو اللہ تعالیٰ کے واسطے رجب کی 1 تاریخ کو روزہ رکھوں گا۔ ٹھیک، یہاں تک تو میں سمجھ گیا۔ یہ فرمائیے کہ واجب غیر معین کون سے روزے ہیں؟ کفاروں کے روزے اور نظر غیر معین کے روزے واجب غیر معین ہیں۔ ٹھیک۔ مثلا کسی نے منت مانی کہ اگر میں اول نمبر پاس ہوا تو اللہ تعالیٰ کے واسطے 3 روزے رکھوں گا۔ ٹھیک۔ اب یہ فرمائیں کہ کون سے روزے سنت ہیں؟
روزوں میں سنت مؤکدہ کوئی روزہ نہیں، اچھا، لیکن جن دنوں کے روزے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنے یا ان کی ترغیب دینی ثابت ہے انہیں سنت کہتے ہیں. ٹھیک، جیسے عاشورہ کے 2 روزے یعنی محرم کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کے روزے. عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کا نام ہے، اور عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ. جی، اور ایام 20 یعنی ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخوں کے روزے. ٹھیک. سنتوں کی تفصیل تو آپ نے فرما دی. اب یہ فرمائیے کہ مستحب کون سے روزے ہیں؟ فرض اور واجب نیز سنت روزوں کے بعد تمام روزے مستحب ہیں، لیکن بعض روزے ایسے ہیں کہ ان میں ثواب زیادہ ہے، جیسے شوال میں 6 روزے، جی، ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ، ٹھیک، جمعے کے دن کا روزہ، پیر کے دن کا روزہ اور جمعرات کے دن کا روزہ. ٹھیک. اور مکروہ کون سے روزے ہیں؟ صرف ہفتے کے دن کا روزہ، صرف عاشورے یعنی 10ویں محرم کا روزہ، جی، 9 روز کے دن کا روزہ، جی، نیز عورت کو بغیر اجازت اپنے خاوند کے نفلی روزہ رکھنا. اچھا. اب یہ فرمائیں کہ کون سے روزے ایسے ہیں جو کہ حرام ہیں؟ سال بھر میں 5 روزے حرام ہیں. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے 2 روزے، جی، اور ایام تشریق کے 3 روزے. جی، ایام تشریق ذی الحجہ کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخوں کو کہا جاتا ہے. اب یہ فرمائیے کہ رمضان شریف کے روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ رمضان شریف کے روزوں کا بہت بڑا ثواب ہے اور بہت سی فضیلتیں حدیث شریف میں آئی ہیں. مثلا حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص خاص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے رمضان شریف کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے. ٹھیک. دوسری حدیث شریف میں ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے. سبحان اللہ. تیسری حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا. اسی طرح اور بھی بہت سی فضیلتیں حدیثوں میں آئی ہیں. ٹھیک. قاری صاحب یہ فرمائیے کہ رمضان شریف کے روزے کن لوگوں پر فرض ہیں؟ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہیں. ان کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر اور بلا عذر چھوڑنے والا سخت گناہگار اور فاسق و فاجر ہے. بہتر. اگرچہ نابالغ پر نماز روزہ فرض نہیں، لیکن عادت ڈالنے کے لیے بلوغ سے پہلے ہی یعنی جوان ہونے سے پہلے ہی جی، روزہ رکھوانے اور نماز پڑھوانے کا حکم ہے. ٹھیک. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا اسے حکم کریں، اور جب 10 کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے مارنا بھی چاہیے. اسی طرح جب روزہ رکھنے کی طاقت ہو جائے تو جتنے روزے رکھ سکتا ہو اتنے روزے اس سے رکھوانے چاہیے. بہتر. اب یہ فرمائیے کہ وہ کون کون سی وجوہات ہیں جن سے روزہ نہ رکھنا جائز ہو جاتا ہے؟ سنیے وجوہات. نمبر 1 سفر، یعنی مسافر کو حالت سفر میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن اگر سفر میں مشقت نہ ہو یعنی سفر آسان ہو جی، تو روزہ رکھنا افضل ہے. نمبر 2 مرض، یعنی ایسی بیماری جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یا بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو. نمبر 3 بہت ضعیف ہو جانا، یعنی بہت زیادہ عمر والا ہو جانا. جی. نمبر 4 حاملہ ہونا، جبکہ عورت کو یا حمل کو روزے سے نقصان پہنچنے کا گمان غالب ہو. نمبر 5 دودھ پلانا،
جبکہ دودھ پلانے والی کو یا بچے کو روزے سے نقصان پہنچتا ہو۔ ٹھیک۔ نمبر 6، روزے سے اس قدر بھوک یا پیاس کا غلبہ ہو کہ جان نکل جانے کا اندیشہ ہو جائے۔ اور نمبر 7، حیض یا نفاس کی حالتوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ بہتر۔ اب یہ فرمائیے کہ روزے کے لیے نیت کرنا کیا ضروری ہے؟ ہاں، روزے کے لیے نیت کرنا شرط ہے۔ ٹھیک۔ اگر اتفاقی طور پر صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عورت سے صحبت سے بچا رہا جی۔ لیکن روزے کی نیت نہیں کی تھی تو روزہ نہ ہوگا، گویا کہ نیت کرنا ضروری ہوا۔ ٹھیک۔ یہ فرمائیے کہ نیت کس وقت کرنی چاہیے؟ رمضان شریف اور نظر معین، نیز سنت اور نفل روزوں کی نیت رات سے کرنی چاہیے، ٹھیک۔ یا صبح کو آدھے دن سے پہلے تک جائز ہے۔ دن سے مراد شرعی دن ہے جو صبح صادق سے غروب آفتاب تک کا نام ہے۔ جی۔ مثلا اگر 4 بجے صبح صادق ہو اور 6 بجے آفتاب غروب ہو تو شرعی دن 14 گھنٹے کا ہوا اور آدھا دن 11 بجے ہوا۔ ٹھیک۔ تو 11 بجے دوپہر سے پہلے نیت کر لینی ضروری ہے۔ بہتر۔ اور قضائے رمضان، کفارے اور نظر معین کی نیت صبح صادق سے پہلے کر لینی ضروری ہے۔ اب یہ فرمائیے کہ نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ رمضان شریف، نظر معین، سنت اور نفل روزوں کی نیت میں تو چاہے خاص ان روزوں کا قصد کیجئے یا صرف یہ ارادہ کر لیجئے کہ میں روزہ رکھتا ہوں، یا نفل روزے کی نیت کیجئے، بہر صورت رمضان میں رمضان کا روزہ جی۔ اور نظر معین کے دن نظر کا روزہ اور باقی دنوں میں سنت یا نفل کا روزہ ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ اور نظر غیر معین اور کفاروں نیز قضا رمضان کی نیت میں خاص ان روزوں کا قصد کرنا یعنی ارادہ کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک۔ اس بات کی وضاحت بھی کیجیے، نیت زبان سے کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ نیت قصد اور ارادہ کرنے کو کہتے ہیں۔ دل سے ارادہ کر لینا کافی ہے، زبان سے کہہ لیجئے تو بہتر ہے، ٹھیک۔ نہ کہنے میں کچھ مذائقہ نہیں۔ نیت اس طور پر کی جاتی ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ انشاء اللہ تعالی۔ اب یہ فرمائیے کہ روزے کے مستحبات کیا کیا ہیں؟ روزے کے مستحبات یہ ہیں: نمبر 1 سحری کھانا، نمبر 2 رات سے نیت کرنا، نمبر 3 سحری اخیر وقت میں کھانا بشرطے کہ صبح صادق سے یقیناً پہلے فارغ ہو جائیں، نمبر 4 افطار میں جلدی کرنا جبکہ آفتاب غروب نہ ہونے کا شبہ نہ رہے، ٹھیک۔ نمبر 5 غیبت، جھوٹ، گالی گلوچ وغیرہ بری باتوں سے بچنا، اور نمبر 6 چھوارے یا کھجور سے، اور یہ نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا۔ ٹھیک۔ اب یہ فرمائیے کہ سحری کسے کہتے ہیں اور اس کا وقت کیا ہے؟ سحری اخیر رات میں صبح صادق سے پہلے کچھ کھانے یا پینے کو کہتے ہیں۔ رات کا آخری حصہ صبح صادق سے پہلے اس کا وقت ہے۔ ٹھیک۔ سحری کھانا سنت ہے اور اس کا بہت ثواب ہے، بھوک نہ ہو تو 1-2 لقمے ہی کھا لینے چاہیے۔ اچھا، اب یہ فرمائیے کہ روزے میں کیا کیا باتیں مکروہ ہیں؟ روزے میں یہ باتیں مکروہ ہیں: نمبر 1 گوند چبانا یا کوئی اور چیز منہ میں ڈالے رکھنا، ٹھیک۔ نمبر 2 کوئی چیز چکھنا، ہاں البتہ جس عورت کا خامن سخت اور بد مزاج ہو اسے زبان کی نوک سے سالن کا مزہ چکھ لینا جائز۔ اچھا۔ نمبر 3 استنجے میں زیادہ پاؤں پھیلا کر بیٹھنا اور کلی یا ناک میں پانی ڈالنے میں
مبالغہ کرنا، یعنی عام طور سے جس انداز پر کلی کی جاتی ہے اس انداز پر کرنا۔ بہتر۔ نمبر 4، منہ میں بہت سا تھوک جمع کر کے نگلنا۔ نمبر 5، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا۔ نمبر 6، بے قراری اور گھبراہٹ ظاہر کرنا۔ ٹھیک۔ نمبر 7، نہانے کی حاجت ہو تو غسل کو قصدن یعنی ارادتاً جی جی صبح صادق کے بعد تک مؤخر کرنا۔ ٹھیک۔ اور نمبر 8، کوئلہ چبا کر یا منجن سے دانت مانجنا۔ ٹھیک۔ یہ فرمائیے کہ کن چیزوں سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا؟ روزہ ان چیزوں سے مکروہ نہیں ہوتا۔ نمبر 1، سرما لگانا۔ جی۔ نمبر 2، بدن پر تیل ملنا یا سر میں تیل ڈالنا۔ نمبر 3، ٹھنڈک کے لیے گرمیوں میں غسل کرنا۔ نمبر 4، مسواک کرنا اگرچہ تازہ جڑ یا تر شاخ کی ہو۔ ٹھیک۔ نمبر 5، خوشبو لگانا یا سونگھنا۔ نمبر 6، بھولے سے کچھ کھا پی لینا۔ نمبر 7، خود بخود بلا قصد قے ہو جانا۔ جی۔ نمبر 8، اپنا تھوک نگلنا۔ نمبر 9، بلا ارادے مکھی یا دھوئیں کا حلق سے اتر جانا۔ ٹھیک۔ اب یہ فرمائیے کہ مفسدات سے کیا مراد ہے؟ مفسدات ان باتوں کو کہتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور مفسدات کی 2 قسمیں ہیں۔ جی۔ ایک وہ جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، دوسری وہ جن سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب یہ فرمائیے کہ جن مفسدات سے صرف قضا واجب ہوتی ہے وہ کیا کیا ہیں؟ جن مفسدات سے صرف قضا واجب ہوتی ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق سے اتر گئی۔ نمبر 2، روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت بلا قصد حلق میں پانی اتر گیا۔ ٹھیک۔ نمبر 3، قے آئی اور قصدن حلق میں لوٹائی۔ نمبر 4، قصدن منہ بھر کے قے کر ڈالی۔ نمبر 5، کنکری یا پتھر کا ٹکڑا یا گٹھلی یا مٹی یا کاغذ وغیرہ کا ٹکڑا قصدن نگل لیا یعنی جان بوجھ کر۔ بہتر۔ نمبر 6، دانتوں میں رہی ہوئی چیز کو زبان سے نکال کر نگل لیا جبکہ وہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو۔ اگر منہ سے نکال کر پھر نگل لیا تو چاہے چنے سے کم ہو یا زیادہ روزہ ٹوٹ گیا۔ ٹھیک۔ نمبر 7، کان میں تیل ڈالا۔ نمبر 8، ناس لیا یعنی ناک میں دوا استعمال کی۔ اچھا۔ نمبر 9، دانتوں میں سے نکلے ہوئے خون کو نگل لیا جبکہ خون تھوک پر غالب ہو۔ نمبر 10، بھولے سے کچھ کھا پی لیا اور یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا پھر قصدن کھایا پیا۔ کیسٹ نمبر 5واں کیسٹ مکمل ہوا۔ بقیہ حصہ چھٹے کیسٹ میں ملاحظہ فرمائی۔